حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا۔ اچانک وہ جانور بدکنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا ایک بادل نے اسے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت کرتے وقت اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر نازل ہوتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تا پا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ پیارے بھائیو، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے، جو شخص شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور کعبۃ اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا اور ان کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں ہے، جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ سورہ کہف 15ویں پارے کے آدھے پر الحمدللہ الذی سے شروع ہوتی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں، سورت کے پڑھنے کی بہت فضیلت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرما، جو شخص اس کی جمعے کو تلاوت کر لیا کرے، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، اور موت کے بعد اس بندے کو قبر میں نور ہی نور نصیب ہوگا۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما، جس نے سورۃ الکہف کی اول کی 3 آیات پڑھ لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابی ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے اس روایت کو نقل کیا کہ جو شخص جمعے کی رات یا جمعے کے دن میں سورۃ الکہف پڑھے، اسے وہاں سے لے کر جہاں سے وہ پڑھتا ہے مکہ مکرمہ تک ایک روشنی عطا کی جاتی ہے، اور اس کے آئندہ جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن زائد کے گناہ بھی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس انسان کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، وہ بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے سے، پہلو کے درد سے، برس اور کوڑ کے مرض سے، نیز دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کے گھر میں بے برکتی ہو یا آمدنی میں کمی ہو تو وہ
اسماء اصحاب کہف کو لکھے اور پڑھے اور اپنے گھر میں رکھے، انشاءاللہ اسے برکت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی شخص جادو، جنات یا آسیب کی لپیٹ میں ہو، مفسرین نے لکھا تو وہ اسماء اصحاب کہف کو لے کر اس کے گلے میں ڈالیں، اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ اس سے جادو کا خاتمہ کر دے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکہف کے حیران کن فوائد ذکر فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کو ایسے ہی پڑھے جیسے کہ وہ اتاری گئی ہے، یعنی تجوید کے ساتھ اور اچھے انداز میں، اور اگر وہ دجال کو پالے تو سنن نسائی کی حدیث ہے کہ دجال اس پر مسلط نہیں ہوگا۔